شدت پسندی آج ہر طرف ہے. پاکستان کو تو اس کا بہت تکلیف رہی ہے اس خاص معاملے میں. اگر ہم اس کو دہشت گردی کے ساتھ لگاتے ہیں تو وہ لگ بھگ پاکستان میں 70,000 سے زائد افراد نے اپنی قیمتی جانوں کی قربانی دی ہے. اس میں افواج پاکستان کے فوجی افسران، جوان، پولیس، رینجرز، نہتے شہری سب لوگ شامل ہیں. کھربوں ڈالر کا پاکستان کو معیشت کو نقصان ہوا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اسلام اللہ کی زمین پر اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ دین وسط ہے. اعتدال، رواداری، میانہ روی، آسان سادہ دین بنا کر اللہ رب العالمین نے اسے اتارا ہے. نہ اس میں سختی کی گنجائش ہے اور نہ حد سے زیادہ نرم ہونے کی اجازت ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ہم نے آپ کو امت وسط بنایا ہے جو افراط و تفرید کے بالکل درمیان میں ہے. اس افراط و تفرید کے اندر انتہا پسندی، شدت، دہشت گردی اور سختی اس کی گنجائش ہی نہیں ہے سرے سے. ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ملک پاکستان میں جو انتہا پسندی ہے، اس کے اور بھی بے شمار اسباب ہیں. ایک بہت بڑا سبب اسلام سے دوری ہے، اسلام کو نہ سمجھنا ہے، اسلام کا مطالعہ نہ کرنا ہے. تو جتنا زیادہ معاشرے کے لوگ اسلام کی طرف پلٹتے آئیں گے اتنی زیادہ ان کے اندر سے شدت پسندی، انتہا پسندی، دہشت گردی اور یہ ساری سختی کے جتنے بھی معاملات ہیں یہ ختم ہوتے چلے جائیں گے. اسلام ان کو مٹانے کے لیے آیا ہے، اور جیسے جیسے ہم دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے یہ بڑھتی چلی جائے گی. ایک اس کا بہت بڑا سبب ہمارے ملک کے اندر وہ دنیا کی عالمی استحصالی قوتیں ہیں. وہ اپنے مفادات کے لیے مسلمانوں کے اندر سے، مسلمانوں سے کچھ افراد کو اپنے جال میں پھنساتی ہیں. مختلف ان کے جو ہے نا ان کو ذرائع ہیں، مختلف طریقے ہیں، مختلف ان کے جو ہے نا وہ راستے ہیں جن پر وہ لوگوں کو تیار کر کے اپنے میں پھانس لیتے ہیں. تو وہ بھی یعنی کہ آپ کے خیال میں ایک سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ بنیادی طور پر دین سے دوری ہے، اور اس کے بعد پھر جب آپ اس کو ملکی سطح پر چلے جاتے ہیں تو اس کے اور بھی عالمی استحصالی اداروں کا بہت بڑا کردار ہے ہمارے ملک میں. کیونکہ وہ نہیں چاہتے، جب سے یہ پاکستان بنا ہے نا دنیا میں اللہ کی زمین پر، جتنے بھی چاہے وہ اہل کتاب ہیں، چاہے مجوسی ہیں، چاہے کمیونسٹ ہیں، چاہے بدھ مت ہیں، چاہے ہندو ہیں، سب کے سب اس ملک کو دنیا کے نقشے پر برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیونکہ یہ ملک، اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ چیز ان کو دنیا میں وارا نہیں کھاتی. اللہ کی زمین پر دو ہی خطے ہیں جو اس نظریے پر دنیا میں وجود کے اندر آئے. ایک مدینہ طیبہ کی بستی ہے اور دوسرا یہ پاکستان ہے جو لا الہ الا اللہ کے نظریے پر بنا ہے. اس لیے ان کو یہ برداشت نہیں ہے. وہ ہر صورت اس کو دہشت گردی کی بھیڑ چڑھائے رکھنا چاہتے ہیں، اس کے اندر شدت پسندی کو فروغ دینا چاہتے ہیں، اس کے اندر جو ہے نا وہ انتہا پسندی کے راستوں کو وہ ہر وقت کھلا رکھ کے ان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اور اس ذریعے چاہتے ہیں وہ اس پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر راستے اختیار کرتے ہیں. مفتی صاحب، جیسے ابھی عبد الرحمن صاحب نے ذکر کیا کہ اس میں اسلام سے دوری، دین سے دوری ہے، دین کا مطالعہ نہ ہونا ایک وجہ ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً مذہبی قیادت بھی اس معاملے میں ایک ہے؟ وہاں پر بھی خاصا تفریق نظر آتی ہے مختلف معاملات پر. بسم اللہ الرحمن وہ تو دین سے قریب تر ہیں مذہبی قیادت، سب ان کا تو مطالعہ کم نہیں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلی اللہ. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالی یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. کہ اہل کتاب دین کے اندر غلو نہ کرو، دین کے اندر حد سے نہ بڑھو، اور اللہ تعالیٰ کے حوالے سے وہی بات کہو جو حق ہے. دین اسلام مکمل ایک ضابطۂ حیات ہے، اور یقینی طور پر یہ افراط و تفرید سے پاک دین ہے. اب جہاں تک یہ بات ہے کہ دین کا صحیح معنوں میں مطالعہ نہ ہونا، یقینی طور پر ایسا ہی ہے. دین اسلام بہت زیادہ محبت والا دین ہے. اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید کو شروع سے آخر تک پڑھیں تو درمیان میں ایک لفظ آتا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ.
تو وہ بھی ہمیں نرمی کا درس دیتا ہے۔ دین اسلام کے اندر شدت اس وقت اختیار کرنا لازم ہے کہ جب تمہارے مد مقابل کوئی ایسی قوت ہے کہ جو تمہارے اوپر حملہ آور ہے اور اس کا تعلق اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کے ساتھ ہے، یعنی اشداء علی الکفار رحماء بینہم واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترہبون به عدو اللہ وعدوکم، یہاں پر جو لفظ ہے نا ترہبون به، اس کے اندر شدت کا معنی پایا جاتا ہے کہ تم ہر لحاظ سے اپنے مد مقابل جو تمہارے قوت ہے نا، جس کو طاغوتی قوت کہا جاتا ہے، اس معاملے کے اندر تم نے شدت اختیار کرنی ہے۔ لیکن جب تمہارے آپس کے معاملات ہیں اس کے اندر تو محبت ہی محبت، نرمی ہی نرمی ہونی چاہیے، اور دین کے اندر بھی غلو کرنے سے منع فرمایا ایاکم والغلو فی الدین، او کما قال کہ دین کے اندر بھی غلو کرنے سے بچو۔ دیکھیں ہر چیز کا ایک اپنا مقام و مرتبہ ہے۔ جب مثال کے طور پہ ایک بندہ نماز ہی پڑھے جا رہا ہے تو اس کو حکم ہے کہ جب نماز کا وقت ہے نماز پڑھے، جب قرآن کا وقت ہے قرآن پڑھے، حقوق العباد کے ادا کرنے کا وقت ہے تو اس وقت کے اندر حقوق العباد کی ادائیگی کرے۔ اللہ حاضل قیاس ہر چیز کو جب یہ ایک مناسب طریقے کے مطابق وقت دے گا تو یہ افراط و تفریط سے پاک ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ کسی بھی ایک چیز کے اندر حد سے زیادہ نکل جائے، ہمارے ہاں مسئلہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ جو بندہ جہاد کرنے والا ہے وہ سمجھتا ہے کہ سارے کا سارا دین جہاد کے اندر ہے، جو بندہ تبلیغ کرنے والا ہے وہ سمجھتا ہے کہ سارے کا سارا دین تبلیغ کے اندر ہے، جو قرآن کا قاری ہے سمجھتا ہے کہ سارے کا سارا دین قرآن کی قرات کے اندر سمٹ کر آ گیا، جو بندہ عالم دین ہے وہ سمجھتا ہے صرف واعظ و نصیحت کرنا یہی پورے کا پورا دین ہے۔ اللہ حاضل کیا حج کرنے والا سمجھتا ہے حج سے بڑھ کے تو کوئی کام ہی نہیں ہے، عمرہ کرنے والا۔ تو بھائی بات یہ ہے دین اسلام کسی ایک چیز کے اندر سمٹ کے نہیں آیا، بلکہ ہر چیز دین اسلام کے اندر ہے۔ جب حج کا وقت ہے تب حج کی ادائیگی، جب ضرورت ہے جہاد کی تب جہاد کو وقت دینا، اللہ حاضل قیاس نماز کے اوقات میں نماز پڑھنا، تلاوت کے اوقات میں تلاوت کرنا، یہ ہے دین کو مینج کر کے لے کے چلنا۔ تو جب دیکھیں نا یہود و نصارہ میں سے کیا ہوا کہ کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے بالکل نکاح کو ترک کر دیا، فرمایا کہ دین کے اندر غلو سے بچو۔ یہ ہے انتہا پسندی، یہ ہے شدت پسندی۔ اور اس سے بڑھ کر بات یہ کہ ایک بندہ بذات خود کسی چیز کے اوپر الا ماشاءاللہ عمل پیرا نہیں ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں نے دوسرے کو جبر کے ساتھ دین کے اندر اپنی بات کو منوانا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ دیکھیں لا اکراہ فی الدین کا معنی یہ ہے کہ تم نے دین کا پیغام پہنچا دیا، دین کے اندر جبر نہیں ہے، کہ دین کے اندر آسانی ہے۔ تو اس آسانی کو جب ہم مینج کر کے لے کے چلیں گے صحیح معنوں میں تعلیمات اسلامیہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عین مطابق، تو دین تو بالکل سادہ اور فطرت کے عین مطابق ہے۔ جہاں تک بات یہ ہوئی نا کہ دو ہی ملک ایسے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بنا پر بنے، ایک ہے مدینہ طیبہ اور دوسرا ہے پاکستان۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مدینہ طیبہ اور پاکستان یہ دونوں کا معنی ہی ایک ہے۔ مدینہ طیبہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، پاکستان بھی پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ عالمی اور طاغوتی قوتیں اس وقت عرب کے اندر اس حد تک مسلط ہو چکی ہیں کہ انہوں نے ان کو تو عیاشی کے اندر مبتلا کر دیا۔ وہ تو اب یہ سمجھ لیں کہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ اس وقت کیا ادھر سے امت مسلمہ کٹ رہی ہوتی ہے اور وہ جناب اپنی عیاشیوں کے اندر لگے ہوتے ہیں۔ جب ان کی نظر پڑتی ہے نا پاکستان کے اوپر، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم ویسے تو فتح شاید نہ کر سکیں، لیکن اس تفرقہ بازی کے ذریعے، ایک دوسرے کے ساتھ منافرت کے ذریعے اور جناب شدت پسندی اور انتہا پسندی کے ذریعے اپنے جو ان کے ہتھ کنڈے ہیں نا ان کو استعمال کرتے ہوئے اس امت مسلمہ پاکستان کے وہ لوگ کہ جو بالکل عین سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حافظ صاحب یہ بات کہنا بہت آسان بھی ہوگا، بڑا مشکل بھی ہوگا۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس کے اندر ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں کہ جو واقعتاً دین اسلام کے اوپر مکمل عمل پیرا ہیں، لیکن ان کو نا مختلف طریقوں کے ساتھ ان کو نا ایک دوسرے سے جدا کیا جا رہا ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ پاکستان کے جو لوگ ہیں نا یہ بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، دین اسلام پر عمل کرنے والے ہیں، تو اپنے مختلف طریقوں کے ذریعے وہ انتہا پسندی کے ذریعے ان کو نا آپس میں ان کی پارٹیشن کر کے وہ فتح حاصل کر رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے دین اسلام کی طرف لوٹنے کی۔